سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے، ہمارے دل کی حالت کیا ہے، ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے، ہم اس کی کتاب سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کو کتنا پڑھتے ہیں، اس کو کتنا سمجھتے ہیں، ہم آخرت کی کتنی فکر کرتے ہیں، ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں یا نہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں یا نہیں، ہم فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، ہم فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لکھنے کے بارے میں فکر کرتے ہیں کہ نہیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، ہمارا کیا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور پھر اللہ کی ایسی اطاعت، اللہ کی ایسی بندگی کہ جس میں کوئی شرک نہ ہو، خالص اسی کے لیے سارا کچھ ہو، اسی کے فرما بردار بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اسے جہاں بھی لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں نیکی کا کام کوئی بھی کرنے کا موقع ہو وہ چل پڑتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا ہی اسلام ہے، یعنی میری زندگی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجیے میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، یعنی جدھر اللہ تعالیٰ مجھے لے جانا چاہے گا میں ادھر ہی چل پڑوں گی۔ پھر دوسری چیز ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، صرف اللہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہی زبان سے لفظ نکالنا اور اللہ کے ڈر سے ہی زبان روک لینا، اللہ کے ڈر سے کسی کو کچھ دینا اور اس کے ڈر اور محبت میں ہی کچھ روک لینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہونا۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے، اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے بنسبت اس کے جو وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے، یعنی اللہ دوسروں سے زیادہ اس کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے اس بات میں کہ جو اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بہتر معاملہ کرتا ہے۔ دوسرا کام جو ہے وہ صراط مستقیم پر رہنا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں، یعنی اللہ کے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونا، اللہ کے دین کے راستے پر ہی چلتے چلے جانا ہے۔ اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے تو وہ کہیں سے کئی شیطان بھٹکا کے لے جائے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ کے راستے پر آ جاتے ہیں، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھٹک جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور کاموں اور مشغلوں میں لگ جاتے ہیں، تو نہ وہ دین کے نہ دنیا کے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ پوری طرح دنیا کی محبت میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یکسوئی کے ساتھ اللہ کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اور جو کچھ ہمیں قرآن بتاتا ہے اس کے مطابق چلتے رہنا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو رہنمائی کی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ تو جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لا کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، ہر روز وہ قرآن پڑھیں، ہر روز قرآن کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کریں، تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو ان پر فضل ہوگا، وہ سیدھے راستے سے پھر بھٹکیں گے نہیں۔